ہے ان کو کشمیر کے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک، اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں نے تو ویسے میری نالائکی ہوگی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ کل سب گراؤنڈ میں تھے، آپ نے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں، ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور کل مجھے افسوس ہوا ویسے ایک بات کے اوپر، قمر کائرہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، ان کے بھی حلقے کے اندر ایک سیٹ تھی جس کا رزلٹ آیا، اور ان کے اپنے کچھ لوگوں نے کل سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا رات کو کہ جی وہ وہاں پر 457 ووٹ پڑے ہیں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے یقیناً ہزاروں ووٹ تھے، اور اس پہ لوگوں نے لکھا کہ جی یہ پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی کہ جو چیف جو ہے وہ پولنگ کے ہمارے اور وہاں کے انچارج تھے ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی اصل پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو حقیقت میں مبنی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ خاص طور پر وہ جو ہارے ہوئے ہیں، ایک تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ملک میں فساد کی کیفیت ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا اینٹ پتھر چلتے رہے، ان کو بہت سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسے بیچارے جو ہے وہ ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں پنجاب کے، اور جو ریزنیبل بات کرنے والے لوگ ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے ان کی بات شاید سنی نہیں جاتی، اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک پہنچتی نہیں ہیں۔ تو یہ جو سندھ کے لوگ جن کو کل اشتہاروں کے ذریعے بتانا پڑا کہ ان کی پوری کارکردگی کیا ہے، تبھی تو مطلب ان کے لوگ جب بھی پنجاب آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی ترقی سے متاثر ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی کچھ دیر پہلے شجیل میمن صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ پہلے تو یہ رونے دھونے کا آغاز کل 10:18 سے شروع ہو گیا تھا، اور پہلی پریس کانفرنس اس کی 10:18 پہ ہوئی تھی۔ آج غالباً چودھری یاسین صاحب ہی ہیں جو ساتھ تشریف فرما تھے شجیل میمن صاحب کے، وہی کل بھی 10:18 والی پریس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھے، اور 10:18 پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے اور دھاندلی ہو گئی۔ پہلے تو میں آپ کو کچھ آج ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کتنی درخواستیں ڈالی ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے۔ یہ زبانی کلامی، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں، اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ تو ان کو تو پہلے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، انہوں نے بڑی تیاری کی تھی، تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا، اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ایک MNA صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا، وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے، نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی، وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے۔ اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے۔ ہمارے بھی MPs MNAs جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے، لیکن کیٹیگوریکلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا۔ ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی، وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، انتظامات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے جو MNA صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ، اور بائی دی وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود۔ ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پر وہ MNA صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے، وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی، کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں، آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں۔
چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی, جس کے اوپر جو MNA صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ویسے اتفاق ہوا, اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا, انہوں نے کہا کہ وہ MNA صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں, تو MNA صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں, ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نخواستہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے, اب اس کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں, میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں, وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, 4 حلقے وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر, پھر فلانے, پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہیں. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہیں 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا, جہاں پر ثبوت دیے گئے, جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں, اور شکایتیں کیا ہیں, مجھے اس نے دھکا مار دیا, اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے, جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے, وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے, تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا, دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے, پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آگے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی, وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا, وہ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے, جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے تو لام حالائی. اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں, سندھ میں نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید, اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا, لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے. پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا, رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے. ان کو جو ہے وہ چیجے کے مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا. لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر GBA 8 سکردو 2, GBA 13 استور 1, GBA 15 دیامر 1 اور GBA 16 دیامر 2, اس کے مخصوص پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج بھی ری پولنگ سے جو ہے مشروط کیے گئے. اور گلگت بلتستان کے جو ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 30% اور PMLN نے 22% ووٹ حاصل کیے, اور اب جو ریشو بن رہی ہے کشمیر کے اندر ووٹس کی وہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے, اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس کا. ابھی تک جو ہے PMLN نے 1,07,258 ووٹ لیے ہیں اور PPP نے صرف 20,533 ووٹ لیے ہیں. تو بھائی جان یہ فرق صاف ظاہر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب جو ہے یہ استحکام پارٹی نے 8% ووٹ لیے تھے جی,
جی بی میں، جہاں وسیع تر قومی مفاد میں ان کی حکومت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ایم ڈبلیو ایم اور تحریک پاکستان نے 4% ووٹ لیے. ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے ایک کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے اوپر جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کے اندر چونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. مجھے پہلی پاکستان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نظر آئی جو اس بات پہ خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں ہے. لائنیں لگی ہوئی آپ نے کل تمام رپورٹرز نے بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کی بھی باہر دیکھی. کل کیمپس بھی آپ نے دیکھے. الحمدللہ جو کیمپس جو ہیں پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر جو گہما گہمی تھی, جو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے اور واپس آ کے وہ خوشی خوشی ان خیالات کا, تاثرات کا اظہار بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو آپ نے کہیں پر بھی کسی ووٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بہت خوشی سے سندھ کی 18 سال کی ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈنگ کامیابی جو ہے وہ اس کو دلوانے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. وہاں پر جو ہے وہ صاف پانی بھی لوگوں کو ملتا ہے, وہاں کوڑا بھی اٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہوا ہے. میں نے کل وہ اشتہار میں دیکھا. دیکھیں اشتہار کے ساتھ ہی پتہ چلا مجھے بھی کہ وہ انہوں نے دکھائی کہ وہ جو بی آر ٹی یہ بنا رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے, تو غالباً بی آر ٹی بن رہی ہے کراچی کی. تو یہ 8-10 سال سے وہ بی آر ٹی کو نہ ڈالتے تو بہتر ہوتا. وہ خواہ میں ایک اگر ان کے انیشیٹو پہ بات کرنے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کل جو اشتہار دکھا کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی, ایکچولی وہ ان کو فائر بیک کیا ہے. اور ان کی جو ہے اب شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہیں وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے. ایک تو وہ بار نا وہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا یہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو جو بھائی جان جو